پروفٹ ارن کیا ہے، یعنی تاریخ کا ریکارڈ منافع کمایا ہے. کبھی بھی 10 ارب روپے سال میں کرکٹ بورڈ نے نہیں منائے. یہ اب فائنینشیل ایئر 2023-24 کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ابھی پیسے آ رہے ہیں ان کی بات یہ ہم نہیں کر رہے. اس کے علاوہ پی سی بی پاکستان کی واحد سپورٹس باڈی ہے جس نے 4 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے قومی خزانے کو. تو آپ اس کے ٹیکس کی اماؤنٹ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا پروفٹ گین کیا ہو. اس کے علاوہ یہ کہا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ دنیا کے 3 امیر ترین کرکٹ بورڈز میں سے ایک ہے فائنینشیل ہیلتھ کے حوالے سے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اور اس کے ریزروز جو ہیں وہ پچھلے 1 سال میں چیئرمین محسن نقوی جب سے بنے ہیں کرکٹ بورڈ کے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اضافہ مسلسل ہو رہا ہے. اور یہ بھی یہاں آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ جو کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سٹیڈیمز کی 3 سٹیڈیمز کی، نیشنل سٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، پنڈی سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن اور قذافی سٹیڈیم تو آلموسٹ 90% سارا ہم کہیں کہ اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور یہ ایک اپ ہل ٹاسک تھا جو کوئی بھی ماضی میں پی سی بی کا چیئرمین ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، مشکل کام تھا. یہاں پر ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ انٹرنیشنل لیول کی سیریز ٹورنامنٹ ٹرافی کروانی ہے پاکستان نے، تو بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کے سٹیڈیمز ہوں. جو پاکستان کے سٹیڈیمز ہیں آخری مرتبہ ان کی اپ گریڈیشن 1996 میں ہوئی تھی اور اسے اب 29 برس گزر گئے ہیں. تو یہ ایک مشکل ترین ٹاسک تھا جو محسن نقوی نے اپنے ذمہ لیا، اور پھر مشکل ترین ٹاسک تھا جسے 4 ماہ کی قلیل ترین مدت میں اسے کمپلیٹ کیا. سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا وہ قذافی سٹیڈیم کا تھا اور ماشاءاللہ اس کو ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کیا گیا ہے. اور اس سے آگے یہ ایک ہمارا جسے کہتے ہیں فکسڈ ایسٹ ہے، اور آگے بھی پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹس لانے کے لیے آئی سی سی کے یا دوسرے ممالک کو ٹیمیں یہاں بلانے کے لیے اب ہمارے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو سٹیڈیمز ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ حقائق آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ جھوٹ اور سچ کا فرق سامنے آ سکے، اور جو یہ انڈین میڈیا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. تو اب میں جاوید مرتضیٰ صاحب سی ایف او پی سی بی ان کو مائک دیتا ہوں، اور آپ کو تھوڑا سا یہ کچھ بریف کر دیں گے. اس کے بعد جو میں نے باتیں کی ہیں اس حوالے سے کوئی فائنینشیل آسپیکٹ کے حوالے سے آپ کوشچنز کرنا چاہیں تو جاوید مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. السلام علیکم ایوری بڈی اینڈ ویری 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 وارم ویلکم ٹو آل آف یو. میرا نام جاوید مرتضیٰ جی اینڈ آئی ایم دا چیف فائنینشیل آفیسر آف پاکستان کرکٹ بورڈ. آئی ہیو بین ان دس پوزیشن فار دا لاسٹ آلموسٹ 5 years ناؤ. اور میں آپ کو شروع اس بات سے کرتا ہوں جو میڈیا میں یا پینٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان فائنینشیل سوری تھوڑی سی یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے جو پی سی بی کو کسی بھی طرح فائنینشیل ارریگولیرٹیز یا فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں جو میر صاحب نے باتیں کی ہیں میں اس پر تھوڑا سا الیبریٹ کروں گا تاکہ آپ کے پاس سارے فیکٹس اینڈ فگر صحیح آ جائے. 2023 اور 24 جو ہمارا فسکل ایئر پچھلا ختم ہوا ہے، میر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جو ریکارڈ پروفٹ ہوا ہے وہ 10 ارب کا ہوا ہے، اور یہ نیٹ پروفٹ ہے بیفور ٹیکس. اس میں سے 4 ارب ہم نے ٹیکس دیا ہے. اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ از دی اونلی اسپورٹنگ باڈی وچ بیسیکلی ڈزنٹ ٹیک اینی گرانٹ فار اور it's not given any grant from any government institution, اور الٹا ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں. پچھلے سال ہم نے 2.5 ارب دیا تھا، اس سے پچھلے سال 1.5 ارب ٹیکس دیا تھا. تو ہم لوگ ایک
اور اس کے بعد جو ہماری انکم تھی اس سال جو پچھلے سال تھے تقریباً 40% اس میں اضافہ ہوا تھا ہماری انویسٹمنٹس میں اور ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا رائٹس ہے اس میں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پی ایس ایل کی کنٹریبیوشنس ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ پچھلے سال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارا نیٹ پروفٹ ہوا. اس میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ اس میں سارے ڈپارٹمنٹس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ انوالومنٹ جو تھی وہ چیئرمین محسن نقوی کی تھی. انہوں نے آتے ہی سارے ڈپارٹمنٹس کے ٹارگیٹ ڈیوائز کیے میرے ساتھ بیٹھ کے. ہم نے کوالٹی پہ فوکس کیا تھا, کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کیا تھا, اور الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے ان اسٹیڈیا کی, ہمارا جو پہلا بجٹ تھا وہ اسٹیڈیا کا وہ 18 ارب روپے ہے جی. ٹھیک ہے جی, یہ ایک فگر گھومتی پھر رہی ہے ادھر ادھر سے. ہم نے اور اس کا فیزڈ اپروچ ہم نے یہ 2 سال میں یہ 18 ارب جو ہمارا بجٹ تھا اس میں ہم نے اس کو اسپینڈ کرنا ہے. پہلی فیز تھی اس کو لاہور اسٹیڈیم کو اپگریڈ کیا جائے. دوسری فیز میں ہم نے جانا ہے اس کے جو باقی چیزیں آئی ہیں اس کی ابھی روفنگ ہونی ہے, اور اس کے بعد ہم نے کراچی کو بھی اپگریڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد پنڈی میں چیزیں اور آنی ہیں. تو 18 ارب میں سے ہم تقریباً پہلی فیز کا تقریباً 12 ارب تھا, 12.8 بلین روپیز جو ہمارا بجٹ تھا, جس طرح سے ہم تقریباً 10 ارب لگا چکے ہیں ابھی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چیئرمین میں بتاتا ہوں جی, ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 18 ارب تھا پورا 2 فیزز کا, جس میں سے فیز 1 کا جو بجٹ تھا وہ تھا 12.8 بلین, جس میں سے لاہور, کراچی اور راولپنڈی کے جو بیسک اسٹرکچر تھا اس کو ٹھیک کرنا, نیا بنانا, اس میں سے 12.8 بلین میں سے ہم نے تقریباً ابھی تک 10 ارب 10.5 ارب تک اس پہ ایکسپینس کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگلی فیز جب شروع ہوگی تو یہ 1.5 سال چلے گی, تو 3 مہینے اس سال کے اور 1 سال اگلا, جس میں ہم نے کراچی کو اپگریڈ کرنا ہے, راولپنڈی کو اپگریڈ کرنا ہے, اور لاہور کا جو باقی کام رہ گیا اس کو اپگریڈ کرنا ہے جی. اس کی روفنگ ہونی ہے ابھی سے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چیئرمین کا ویژن ہے کہ انہوں نے فیصل آباد, ملتان اور حیدرآباد اسٹیڈیمز کو بھی اپگریڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اگلے سال یہ بات کر رہے ہوں گے یہاں بیٹھے تو آپ کے پاس 6 سے 7 انٹرنیشنل وینیوز ایکٹیو ہوں گے اس وقت. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو فائنل بریفنگ ہے میری وہ ہے جی آپ لوگوں کی چیمپئنز ٹرافی پہ, جو ایک مکسچر سا ہو گیا, ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جن کو لاس ہوا ہے پی سی بی کو. الحمدللہ آن ریکارڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسا میر صاحب نے بتایا ہے کہ وی اسٹینڈ ٹو ارن اے پروفٹ آف اراؤنڈ $10 million. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا صرف ہمارا شیئر ہے. ان کا جو خرچہ ہے, جو آئی سی سی کا خرچہ ہے, وہ ان کا اپنا بجٹ تھا. ٹھیک ہے جی. وہ وی ہرڈ دس از بٹوین $55 million to $70 million. وہ نہ ہم سے ان سے پوچھتے ہیں نہ وہ ہمیں بتاتے ہیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اسٹینڈرڈ ان کا اسپینڈنگ پیٹرن ہے جو ہمیں وہ انہوں نے میچ بھی دی ہے, جو گراؤنڈ جسے ہم ہوسٹ بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ٹکٹیں ہوتی ہیں ہماری جسے ہم گیٹ بنی کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ ہمارے ہوتے ہیں. تو ان 2 سورسز سے ہم نے تقریباً الحمدللہ اور ہمارا $10 million تقریباً رفلی 3.25 ارب کا ہمارا ایسٹیمیٹ ہے. ہم 3 ارب کو انشاءاللہ ٹچ کریں گے. اور جس سے امیر صاحب نے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ 2 ارب کا تھا جو میں نے چیئرمین کو پریزنٹ کیا تھا, اور اسی دن مجھے چیئرمین نے سارے ڈپارٹمنٹ ہیڈس کو بلا کے کہا تھا کہ میں نے 3 ارب کمانا ہے یہاں سے, اور آج الحمدللہ وی آر آئنگ اے پروفٹ آف اراؤنڈ $3 billion. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہمارے جو آئی سی سی کے خرچے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے نامنل ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سارے خرچے ان کے تھے. یہ ان کا ٹورنامنٹ تھا جو انہوں نے پاکستان میں انعقاد کیا جس کا, اور اس کے علاوہ سب کچھ فرام A to Z, آلموسٹ A to Z سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ ان کے ہیں. ہمارے جو ایکسپینسز تھے وہ یہی تھے جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی بڑا ایکسپینس نہیں تھا. جو ایک چیز میں دوبارہ آپ کو ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آپ لاس میں چلے گئے. کیوں چلیں گے جی؟ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, انویسٹمنٹ اگلے 30 سال کے لیے ہوئی ہے, 50 سال کے لیے ہوئی ہے الحمدللہ. اور یہ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسٹیڈیم گرا دینے ہیں. آپ یہ اسٹیڈیم آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں بنے تھے, اگلے 30 سال کے لیے بنے تھے. تو اس سیپریٹ انویسٹمنٹ. اس کے علاوہ چیئرمین نے اور بھی بہت ریئل اسٹیٹ میں ہم نے پی سی بی نے انویسٹمنٹس کیے ہیں جو اسی سال میں ہوئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس کی بھی بریفنگ ہم آپ کو دیں گے, اور وہ بھی بڑے سبسٹینشیل انویسٹمنٹس ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے کویشچن لوں, میں صرف اس نوٹ پہ آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ الحمدللہ ٹچ ووڈ آپ کو کسی کی بات انٹرنیشنل میڈیا یا کسی ہمیں بات سننے کی ضرورت نہیں ہے.
we are in a very stable financial position, and inshallah we will remain in stable financial position. ٹھیک ہے جی. I'm here to answer your question. جی جی جی